بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعات کی دنیا ایک ایسا ایکسکلوسو پروگرام جن میں ہم پاکستان کی جامعات کو درپیش چیلنجز، جامعات میں ایڈمیشنز اور دوسری امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم یہاں پہ سچ ٹی وی پر حاضر ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ دو رینونڈ خواتین ایجوکیشنسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں ان کا تعارف کراتا جاؤں۔ سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ جو کہ وائس چانسلر ہیں مردان ویمن یونیورسٹی سے۔ اس سے پہلے وہ خیبر پختونخوا کی پبلک سروس کمیشن کی ممبر بھی رہ چکی ہیں۔ بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور کی بھی وائس چانسلر رہ چکی ہیں، اور قائد یونیورسٹی کے ساتھ بھی وہ کافی عرصے سے منسلک رہی ہیں۔ اور دوسری ہماری جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر سمر فہد نے بہاولپور سے۔ اس وقت وہ ڈائریکٹر ہیں فاطمہ جناح ویمن لیڈرشپ سینٹر کی، اور اس کے علاوہ فاؤنڈر بھی ہے اور سینئر سائیکالوجسٹ ہیں مائنڈ ہیلنگ سینٹر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، آپ نے ہمیں بہاولپور سے جوائن کیا ہے۔ میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ویمن یونیورسٹی مردان ہے اس کے قیام کا بنیادی طور پہ کیا مقصد تھا، اور یہ وہاں پہ علاقے میں خواتین کی تعلیم کے لیے اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے کیسے اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ بہت شکریہ مرتضیٰ فار دس کویسچن۔ اگر آپ تھوڑا سا خیبر پختونخوا کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پشاور کے بعد صوبے کا سب سے بڑا شہر اور علاقہ وہ مردان ہے، اور اس کی جتنی بڑی پاپولیشن ہے، اور جیسے آپ دیتے ہیں کہ پاپولیشن کا آدھا حصہ 50% یا زیادہ وہ خواتین پر مشتمل ہے، تو اس اتنے بڑے علاقے میں کسی ویمن یونیورسٹی کا نہ ہونا، میرا خیال ہے وہ اس کے لیے وہ ایک یہ تھا کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ پشاور میں تو ایک ویمن یونیورسٹی آلریڈی تھی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا میں وہاں وائس چانسلر رہ چکی ہوں، تو ان کو ایکسیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم جہاں بھی رہتے ہیں، اور خاص طور سے خیبر پختونخوا جو کہ ایک سوشیو کلچرلی تھوڑا سا بہت ہی روایتی علاقہ ہے، تو وہاں تو ٹیلنٹ بہت ہے لڑکے لڑکیوں دونوں میں، مگر یہ ہے کہ ان وجوہات جو سوشل یا کلچرل بیریئرز تھے اس کی وجہ سے خواتین کو شوق ہونے کے باوجود اور ان کے جو پوٹینشیل ہے اس کو فائدہ اٹھانے کے باوجود وہاں پہ ان کو ایکسیس نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مردان میں بھی ایک ویمن یونیورسٹی اسٹیبلش کر لیں، تاکہ وہ خواتین جو کہ ایجوکیشن کا خواب رکھتی ہیں کہ وہ آگے پڑھیں اور اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں اور پھر کریئر بھی فالو کریں، جیسے آپ نے امپاورمنٹ کا یوز کیا۔ تو امپاورمنٹ تو دیکھو ایجوکیشن سے ہوتی ہے، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ خود ارننگ ہینڈ بنیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی آپ ایک ایسے شخص بن جاتے ہیں جو کہ ریوارڈنگ ہوتا ہے، جو دیتا ہے لیتا نہیں ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ اوور آل پاکستان کی جو لیبر فورس پہ نظر ڈالیں تو چاہے وہ سکلڈ ہے اور یا انسکلڈ ہے، تو خواتین کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے اگر فارمل آپ دیکھ لیں نا لیبر فورس۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں 47% اس وقت خواتین جو ہیں انرولمنٹ ہے، یعنی یہ ایک بڑا رجحان بہت ہے۔ یہ میرے خیال میں پتہ نہیں کسی نے یہ کیسے کہہ دیا، مگر یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی اوتھینٹک اسیسمنٹ یا اسٹیمیشن ہے نہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق لوگ کہتے ہیں، جس سے ہمیں یہ خوش آئند ہے، ایک ہمیں آپٹمسٹک وہ ملتا ہے، یعنی کہ انکریجمنٹ کہ ہماری خواتین میں اتنا زیادہ ایک ڈرائیو ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں اور وہ خود کو انلائٹن کریں اور اس قابل بنائیں کہ وہ معاشرے کا ایک بہت پروڈکٹیو رکن بن سکیں۔ تو یہ بڑا ایک بہت بڑا تھا، تو آپ نے امپاورمنٹ اور اس کی بات کی، تو اس سے بڑی اور کیا ذریعہ ہو ڈاکٹر صاحب سکتا اس وقت ہمارے پاکستان میں خواتین کی یونیورسٹیز کی تعداد کتنی ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی سب سے زیادہ تو پنجاب میں ہیں، کوئی 12 کے قریب، 3 خیبر پختونخوا میں ہیں، اور میرے خیال میں ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی
سندھ میں ہے، ایک پرائیویٹ ہے جناح ویمن یونیورسٹی، اور ایک ویمن یونیورسٹی جو ہے سردار بہادر خان یونیورسٹی ویمن یونیورسٹی، یہ بلوچستان میں. سو میرے خیال میں ٹوٹل ملا کے کوئی 18 یونیورسٹیاں ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں تو خیبر پختونخوا کا مجھے ذاتی تجربہ ہے، جی جی جی، کیونکہ آپ 2 یونیورسٹیوں سے براہ تو راست میں خود وہ وہاں پہ میں سرو کر چکی ہوں اور کر رہی ہوں. جی جی، بڑی مہربانی. جی ڈاکٹر صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر سمر فہد صاحبہ، آپ کو آج کے پروگرام میں بلانے کا ہمارا بڑا مقصد یہ تھا کہ آج کل یونیورسٹیز کے حوالے سے یا اوور آل جو ہماری صورتحال ہے اس میں سٹریس کے حوالے سے، سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے، اور دوسرے جو آج کل کئی جگہ پر سوسائڈ کا بھی اسٹوڈنٹس کا ہمیں کچھ رپورٹ ہوا، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. لیکن اس جاننے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہے، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ ایک کیریئر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ بچیوں کا اس طرف بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں فیمیل کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور ایک اچھی بات بھی ہے. تو اس میں آگے امپلائیبلٹی کے حوالے سے اور فیوچر سکوپ اس سبجیکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ مرتضیٰ نور صاحب. جی بالکل، میں اگر اس کی اسکوپ کی بات کروں سائیکالوجی کی، تو دیکھیں جہاں انسان ہے، جہاں ہیومنس ہیں، وہاں سائیکالوجی. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی فیلڈ جہاں ہیومنز ہیں وہاں پہ سائیکالوجی کا ہونا ایک بالکل انڈسپینسیبل سی بات ہے، ایک ناگزیر سی بات ہے. اور جس طرح سے اب اس وقت پاپولیشن میں اسٹریس رائز ہو رہا ہے، ہمیں سائیکالوجسٹ کی، سائیکالوجی جو سبجیکٹ ہے اس کی نیڈ بھی بڑھ رہی ہے. کمیونٹی بیسڈ ہمیں انٹرونشنز کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں کریئر کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے اس وقت جہاں جہاں بھی ہیومن بینگس انوالوڈ ہیں، جیسے انڈسٹریز ہیں، ملٹری ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، جہاں ہیومنس ہیں، ایچ آر انوالوڈ ہے، وہاں پہ سائیکالوجی جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے اس کا اسکوپ بہت ہی براڈ ہے. اب جو جیسے آپ یہ دیکھیں ہمارا رجحان آہستہ آہستہ مزید بڑھ رہا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ پرابلمز اس وقت رائز ہو رہے ہیں کمیونٹی میں، اسپیشلی اے آئی ڈیجیٹلائزیشن کے بعد. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل ایتھکس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور سائیکالوجی کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا جو ایڈولسنٹ ہے، یہ میڈیا ایکسپوجر لے رہا ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر اسٹیٹس اینزائٹی اور آئیڈینٹی کرائسس جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. تو ہم ایک سائیکالوجسٹ کا، ایک سائیکالوجی جس نے پڑھی ہوتی ہے، اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے ایک اسٹوڈنٹ کو، اس کے پیرنٹ کو، کمیونٹی کو اوور آل گائیڈ کرتا ہے. کیونکہ اس تمام ایکسپوجر کے ساتھ بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ ڈس ریگولیشن، ایموشنل پرابلمس جڑے ہوئے ہیں، مینٹل ہیلتھ رسک جڑے ہوئے ہیں، جس کو ایک سائیکالوجسٹ بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کریئر کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیے سب سے بڑا تو ہمارے پاس اس وقت کلینکل سائیکالوجسٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے پروگرام کے پلیٹ فارم کے تفضل سے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ہماری اپنی کلینکل سائیکالوجسٹ کی کاؤنسل ہونی چاہیے، جس میں وہ پراپرلی لائسنس لینے کے بعد جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں اپنی کمیونٹی کو. اور جتنے بھی ایک مریض کو، کہ ذہنی مرض جو ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ بیسیکلی ایک شخص کا مرض نہیں ہوتا، وہ پورے خاندان کا مرض ہوتا ہے، وہ پورے معاشرے کا مرض ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ جو اسکوپ ہے وہ بہت براڈ ہو جاتا ہے. ہم اپنے اویئرنیس، ویلنس کی جتنے بھی انیشیٹوز ہیں وہ ہم صرف ایک شخص تک محدود نہیں رکھتے. اس کے لیے ہمیں پھر مین پاور چاہیے، سائیکالوجسٹ کی مین پاور چاہیے. اور ایک لیٹسٹ اسٹڈیز کے مطابق ہمارے پاس اس وقت اتنے بڑے پاپولیشن میں 800 900 1000 میکسیمم کے قریب سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ موجود ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ایک شخص کے جو اگینسٹ ہے، ہمیں ایک اچھی تعداد جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کی ریکوائرڈ ہے، جس کے پاس لوگ کریں. تو یہ کہ جو لوگ انفارچونیٹلی جو سائیکالوجسٹ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، وہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہیں، وہ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں آ رہے، وہ پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ کویکس کے پاس جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس فیلڈ کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا ہیومن ویل بینگ. جیسے یو این او نے کہا ہے نا کہ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ سائیکالوجی کا اس وقت پڑھنے کا یونیورسٹیز میں بہت جو براڈ جو اسکوپ ہے وہ بہت ہی زیادہ براڈ ہے. اس کے علاوہ اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، ملٹری سائیکالوجسٹ ہیں، چائلڈہڈ ٹراما سائیکالوجسٹ ہیں، فیملی کارپوریٹ سیکٹر میں ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سبجیکٹ کو
بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ اسکوپ ہے پریکٹیکل فیلڈ. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. پروفیسر ڈاکٹر عزیز سلطانہ صاحبہ، کیونکہ آپ ایک امپورٹنٹ یونیورسٹی میں پشاور میں سرو بھی کر چکی ہیں، آپ دوسری جو ویمن یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ منسلک بھی ہیں، اس وقت خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ کی یونیورسٹی نے اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہم ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ شیئر کر سکیں کہ ویمن انرولمنٹ کو ہم ہائر ایجوکیشن میں کیسے انکریز کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ یہاں یہ ایک روایتی معاشرہ ہے خیبر پختونخوا کا. روایتی معاشرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ میل فیمیل جو رولز ہیں اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ خواتین نے یہ کرنا ہے اور میل نے یہ کرنا ہے. اچھا، تو وہاں پہ زیادہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پرائیویٹ پلیس سے بلانگ کرتی ہیں، گھر کی چار دیواری، گھر کو مینٹین کرنا، ہوم میکر، یہ رول، اور جو مرد ہے اس کا پبلک رول ہے. تو ایجوکیشن میں اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے اور آگے امپلائمنٹ میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے پبلک رول بھی لیں گے. تو یہ جو سوشیو کلچرل بیریئر ہے یہ آڑے آتا ہے. اب تو گریجولی وہ بھی ڈیلیوٹ ہو رہا ہے اور اتنی زیادہ تعداد میں بچیاں یونیورسٹیز میں اور خاص طور سے ویمن یونیورسٹیز میں آ رہی ہیں. یہاں وہ لڑکیاں آ رہی ہیں جو کہ اگر یہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو شاید وہ رہ جاتی، اپنی جو ہائر ایجوکیشن کا جو خواب ہے وہ پورا نہ کر سکتی. اور وہ خواتین جو کہ جاب کرنا چاہتی تھیں ایڈمنسٹریشن میں یا ایز اے فیکلٹی، تو اگر ویمن انسٹیٹیوشن نہ ہوتا تو وہ شاید اپنا کریئر نہ فالو کر سکتی. تو یہ ان دونوں صورتوں میں ویمن یونیورسٹی کا قیام ہمارے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، اور اب دیکھو پنجاب تو بہت ہی پروگریسو ہے. پورے پاکستان میں سب سے پروگریسو پروونس جو ہے وہ پنجاب ہے، مگر پنجاب بھی روایتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ ویمن یونیورسٹیز پنجاب میں ہیں، 12 یونیورسٹیاں. اور بڑے شہروں میں سب میں ہے، فیصل میں آباد آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان میں جب ہم روایتی زندگی اور سوشیو کلچرل ایمبٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا رورل پاپولیشن ہے. اب شہروں میں تو معاملات بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو لوگ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں جنرل یونیورسٹیز میں، کو ایجوکیشن یونیورسٹیز میں بچیاں پڑھ رہی ہیں. وہ تعداد مطلب ہم اس کو جتنا ان کی پریزنس ہے اس کے مطابق اندازہ لگا رہے ہیں. تو اس کے باوجود ہمیں ویمن یونیورسٹیاں بنانی پڑ رہی ہیں. تو ایک دیکھیں ابھی بھی پاکستان میں اگر آپ رفلی اندازہ لگائیں اور کم سے کم لگائیں تو 70% آبادی وہ دیہات میں رہتی ہے، اور جو دیہات کی آبادی ہے وہ بہت ہی روایتی ہے. وہ سمجھتی ہے خاتون تو بس ہوم میکر ہی ہے، وہ تو پبلک میں جانا، کسی ٹیچر بننا یا کوئی بینکر بننا یا کوئی بیوروکریٹ بننا یا کوئی اور اس قسم کا، یا کوئی آپ سمجھیں کہ پبلک رول یا کریئر فالو کرنا، یہ تو مردوں کا کام ہے، تو خواتین کا کام ہی نہیں ہے. اب وہاں روشنی جائے گی، وہاں لوگ ایجوکیشن حاصل کریں گے اور پھر چینج آئے گا نا، پھر وہاں روشنی آئے گی اور پھر لوگ امپاور ہوں گے اور پھر وہ کریئر فالو کریں گے اور پھر وہ معاشرے کا ایک بہت ہی کارکن وہ بنیں گے، فرد بنیں گے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو چیلنجز ہیں، تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ سوشیو کلچرل ہے. اور لوگوں کو اب پھر اچھا سیکیورٹی بھی ایک مسئلہ ہے. جیسے کچھ علاقے جیسے بلوچستان ہو گیا یا خیبر پختونخوا ہو گیا، تو اگر کوئی یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہو پورے صوبے میں تو وہ صوبہ تو بہت بڑا ہے. کوئی فار ایگزامپل اگر ہم خیبر پختونخوا کو لے لیں تو ہزارہ کتنا بڑا ہے. پھر آپ دیکھیں ادھر آپ کا ساؤتھ کا ہے، پھر آپ دیکھیں سوات اور شانگلہ اور یہ سارے علاقے، تو بہت بڑا صوبہ ہے. اس میں شاید لڑکے تو اویل کر سکیں، ان کو ایکسیس مل سکے، مگر خواتین کے لیے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا، پھر تیسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک چیلنج. اب چونکہ روایتی معاشرہ ہے تو وہ آدمی کو، مرد کو پریپیئر کرتے ہیں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں پبلک رول پلے کرنے کے لیے. خاتون میں نہیں کرتے. تو اگر کہیں دور یونیورسٹی ہے تو ان کے ہاسٹل کا، ان کے ٹرانسپورٹ کا، ان کے وہاں پہ رہنے کا ایکسپینسز،
ہے باقی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ بیٹے پہ بھی کرے اور بیٹی پہ بھی کرے. بالکل تو پریفریبل تو فائنینشیل چیلنجز، سوشیو اکنامک چیلنجز، سیکیورٹی چیلنجز. ڈاکٹر صاحب اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ابھی ہم ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہم کنٹینیو رکھیں. جی ویلکم بیک. آفٹر بریک ہم پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز ہیں اور ہم ان کو کیسے افیکٹولی ہینڈل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا، آخری بات کیجیے گا کہ ہمیں یونیورسٹیز کی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کمیونٹی کی سطح پر کہ ہم پیرنٹس کو اور کمیونٹی کو موبلائز کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز میں بھیجیں. جی یہ بہت بڑا میرے خیال میں ایک قسم کا آپ سمجھیں ہرڈل ہے کہ اس سوشیو جو میں نے آپ کو بتایا اس سوشیو کلچرل بیک ڈراپ میں لڑکیوں کو یونیورسٹی بھیجنا اور اس کے ساتھ یہ جو چیلنجز ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہوں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس قسم کی اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیرنٹس یا فیملیز وہ اپنی جو روایتی مائنڈ سیٹ ہے اس میں سے نکل کے اپنی بچیوں کو یہاں یونیورسٹیز میں خاص طور سے ویمن یونیورسٹیز میں داخلہ دلوائیں اور تاکہ وہ آگے جا سکیں. تو اس سلسلے میں ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا جو یونیورسٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم پروپیگیٹ یا پروموٹ کرتے ہیں تھرو میڈیا. اور اب ہمارے ویب پیجز ہیں، ہمارے یونیورسٹی کا اپنا ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ہم اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو کہ اکیڈیمک ہیں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا اسکالرشپ سے ریلیٹڈ ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ جیسے بتایا کہ اگر وہاں مردان میں یونیورسٹی کے پاس بھی لوگ رہتے ہوں مگر اگر فائنینشلی وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں کیونکہ یونیورسٹی کی سیمیسٹر فی تو کافی زیادہ ہے ایک ایسی فیملی کے لیے جو کہ لوور مڈل کلاس ہے، سیمیسٹر میں 40,000 روپے پر سیمیسٹر دینا بچی کی فی. تو اس میں ہم اسکالرشپ کے اوپر بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہمیں مل گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈونیشن میں فلانتھروپی کے ذریعے ہمیں اسکالرشپس آ رہی ہیں تو وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آئیں اور ایڈمیشن لیں اور اپنا تعلیم مکمل کریں. تو یہ والی اسٹریٹجی ہماری مردان میں خاص طور سے مجھے کوئی 8 مہینے ہو گئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ مردان کے جو فلانتھروپسٹ ہیں ان کے اندر یہ شعور ہے اور اس کو میں نے کافی اس کو ٹیپ کیا ہے. تو ابھی ہمیں کافی ساری ایسے اسکالرشپس ملی ہیں جو کہ لوکل کمیونٹی نے ہمیں دی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ والے لوگ جو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ رہ جاتے تو ان کو وہ فیسیلیٹیشن ملی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے میں خود بھی پرسنلی بھی میں انٹریکٹ کرتی ہوں، میں ویڈیو بھی ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ میں خود لوگوں سے بات کر سکوں، ان سے کہوں کہ بھیجیں اپنے بچوں کو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں ویمن انرولمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے اسکالرشپس میکسیمم دینے چاہیے تاکہ کوئی بچی اس وجہ سے گھر میں نہ رہ جائے کہ اس کی فائنینشیل ایشوز تھے یا فائنینشیل چیلنجز تھے، افورڈ نہیں کر سکتے. جی اور بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر سمر فاض صاحبہ، آج کل یہ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے یونیورسٹیز کی سطح پر، یہ ویسے تو اسٹریس جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے، آپ کے سوسائٹیز میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، لیکن کیمپسز میں آج کل کیونکہ یہ کیسز کچھ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یونیورسٹی کی سطح پر اس اہم ایشو پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے؟ اگر نہیں توجہ دی جا رہی تو ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے جس کی وجہ سے ہم اسٹوڈنٹس کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا سکیں؟ جی بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ کوشچن رائز کیا کہ آخر کار پہلے بھی تو تھا کہ اسٹریس اور یہ ٹینشنز ہوا کرتی تھی، بٹ اب کچھ ٹائم سے یہ چیزیں جتنا زیادہ ان کے اوپر اویئرنیس آتی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ اسٹوڈنٹس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹریس بیسیکلی پرابلم نہیں ہوتا، اس کی ریکوری پرابلم ہوتی ہے، اس کی اویئرنیس پرابلم ہوتی ہے، اس کو جاننا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایکچولی اسٹریس ہے کیا. پھر آپ کو پتہ ہے اسٹریس تو ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک دم سے ایک دن میں رائز ہو جائے، بہت سے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کو لے کے، ان کے ہوم انوائرمنٹ کو لے کے، ان کے ورک پلیس
ویریبلس کو لے کے, جو کہ الٹیمیٹلی ایک بہت بڑے ڈیسیجن جس کو ہم کہتے ہیں اٹس چوائس, اٹس ناٹ سم تھنگ جو اچانک ہو جائے. سوسائڈ کی جو ہم عام بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں سوسائڈ ریٹ بہت بڑا ہے, تو گریجولی اتنا زیادہ وہ پائل اپ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اسٹوڈنٹ کو ٹورڈ اسٹریس لے جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے حالات میں سر ایک تو یہ جو اوور انڈلجنس آف ڈیجیٹلائزیشن ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہر انسان, ہر اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو تنہا فیل کر رہا ہے, لونلی فیل کر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے شاید میں پیچھے ہوں, باقی تمام لوگ جن کی فلٹرڈ لائف وہ دیکھتا ہے, فلٹرڈ پروجیکشنز دیکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو فوراً سے ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہیں سے اس کے اندر ایک ڈپریشن کا, کم مائگی کا, آئسولیشن کا شکار وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں سوشل سپورٹ گروپ نہیں ہے, ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس نہیں ہے, ہمارے ہاں ویجیلنٹ مینٹورشپ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اس اندھے کنویں میں جاتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بینگ مینٹورز, بینگ پیرنٹس, ہمیں ان ریڈ فلیگس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیوں یہ بچہ کیوں آج ایسا فیل کر رہا ہے. دیکھیے سر, ڈپریشن, اسٹریس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ٹھیک ہے مانا باقی فزیکل پرابلمس کی طرح نہیں ہوتی, آپ کو کوئی وونڈ نہیں آتی, آپ کو خون نہیں نکلتا, یا آپ کو, بٹ آپ کی فیشل ایکسپریشنز, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا بات کرنا ایک انسان کا بتا دیتا ہے کہ وہ اسٹریس یا ڈپریشن کا شکار ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کمیونٹی لیول پہ, ایک ہائر لیول پہ اتنا زیادہ ہمارے پیرنٹس کو, مینٹورس کو اکوپڈ ہونا چاہیے کہ وہ اگر بچے میں کبھی ریڈ فلیگ دیکھیں اپنی کلاس میں, یا ایک والدین اپنے بچے میں دیکھیں, تو فوراً اس ریڈ فلیگ کی طرف الرٹ ہو جائیں کہ کیوں بچہ یہ محسوس کر رہا ہے. دیکھیں بچہ ہمیشہ, میں جیسے پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ بھی ہوں, تو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ہر چیز دے رہے ہیں, ان کو ہم اس کو آئی فونز لے کے دیے ہوئے ہیں, ہم ان کو روز پیزا کھلاتے ہیں, پر بچہ خوش نہیں ہوتا. اور آپ یقین کریں بچے میرے پاس آتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں میڈم ہمیں صرف ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اب دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے مہنگے مہنگے تحفے, گیجٹ اور میٹیریل چیزوں سے اپنے اور اپنے بچے کے درمیان ڈسٹینس کو مزید بڑھا دیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک ینگ برین کو, ایک ایڈولسنٹ 13 to 20 years, 21 years, یہ بڑی کرٹیکل ایج ہے. یہاں پہ پیرنٹس کو بڑا اکوپڈ ہونا ضروری ہے کہ اس ایج میں میرے بچے کے ساتھ کیا کیا اس کے برین میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا کیا چیزیں اس کو اسٹرائک کر رہی ہیں, کیوں وہ کمپلیکسز کا شکار ہو رہا ہے, کیوں وہ کمپیریزن کر رہا ہے, کیوں وہ اپنی ذات کو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کر رہا ہے. اس حوالے سے پیرنٹس کو بڑا اکوپڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بچے کا جو ایک ایڈولسنٹ کا برین ہے وہ بیسیکلی امیگڈیلا اورینٹڈ ہے, اس کا فیئر سینٹر, اس کا اینگر سینٹر بہت. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں, آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں, ایک تو ہے پیرنٹس کا رول نا, وہ آپ نے بالکل صحیح بتایا. اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ جامعات کی سطح پر ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بھی اس اہم سوال کی طرف آؤں گا, کیونکہ آج کل یہ میڈیا میں بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے, کاؤنسلنگ کے حوالے سے, سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ کے حوالے سے, مینٹل کاؤنسلنگ کے حوالے سے یونیورسٹیز میں ہمارے پاس کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. یہ میں آپ سے اس طرف آنا چاہوں گا. جی دیکھیے, ہاں دیکھیے مرتضیٰ صاحب, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ایک ایڈولسنٹ ہے, جو یونیورسٹی گوئنگ, جو اس میں ایک پیرنٹ کو اور ایک ٹیچر کو وہ اوائڈ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کوئی اور چیز بچے کے اوپر حاوی ہو جائے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرس کو وہ ریڈ فلیگز جاننا ضروری ہے کہ بچہ کیوں ڈاؤن ہے, بچہ کیوں اسٹریس میں ہے, بچہ کیوں ڈپریشن فیل کر رہا ہے. کیونکہ suicide is ultimately the result of long lasting depression and stress and anxieties and all Unfortunately, negative emotions. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایگزیکٹلی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹیچر کو ایک اچھا سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے. وہ چاہے فزکس کا ٹیچر ہے, وہ چاہے میتھ کا ٹیچر ہے, وہ چاہے کمپیوٹرس کا ٹیچر ہے, اس کو ایک اچھا سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے. اس کو ایک اچھا ہیومن انٹیلیجنٹ, ہیومن ریڈر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنا سال ہم پڑھانے کے بعد اگر ہم نہ جان سکیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ آج کیوں نہیں آیا, یہ اتنے دن سے کیوں ایبسنٹ ہے, یہ کیوں وہ آج بول نہیں رہا, اور ہم اس کو جان نہ سکیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیویجول لیول پہ نمبر 1 یہ کہ ہر ٹیچر کو, ہر پروفیسر کو, ہر مینٹور کو ایک اچھا سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ہیومنس میں, بچوں میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے. ہم انفارچونیٹلی ہمارے یونیورسٹیز کا یہ سسٹم ہے کہ ہم اپنی پروموشنز کے پیچھے اور بہت ساری چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیچنگ کو, اسٹوڈنٹ کو ایک بہت ہی, ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی مطلب ایک بہت ہی فار گرانٹیڈ سی چیز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے, ہماری یہ پروموشن ہو جائے.
جبکہ ہمارا سب سے مین کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ایز انڈیویجول اس کو اسٹڈی کرنا ہے, اس کی ویئر اباؤٹس کا پتا ہو. دیکھیے پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا, ہر ویئر اباؤٹ پتا ہوتی تھی نا کہ بچہ کہاں کا ہے, کہاں سے بلانگ کرتا ہے, اتنے دن ہو گئے کیوں نہیں آیا, اس کے ایشوز کیا ہیں, اس کی فیملی کے ایشوز کیا ہیں. ایگزیکٹلی. اب تو مجھے لگتا ہے ہم تو اتنا زیادہ وہ اوور ون خود ہوئے ہوئے. اچھا نمبر 2 یہ کہ ٹیچر کو بھی ایک اچھے مینٹل ہیلتھ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایک ٹیچر بھی آ رہا ہے, وہ بھی اپنی فیملی کی انسیکیورٹیز کے ساتھ آ رہا ہے, اپنے ڈیفیکلٹ ٹائمز کے ساتھ آ رہا ہے, اس کی بھی بچوں کے پرابلم ہے, گھر کے پرابلم ہے, تو اس کو بھی مینٹل ٹریننگ کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب خود مینٹلی ہیلدی ہوتے ہیں تو ہی ہم کسی کو ہیل کر سکتے ہیں, کسی کو سمجھ سکتے ہیں. وہ ٹیچر جو خود ایک اپنے اندر اپنے کمپلیکسز اور اپنی انسیکیورٹیز کے ساتھ ہے, وہ کبھی نہیں بڑے بچے کو سمجھ سکتا. تھرڈلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر یونیورسٹی میں جو ہے ضرورت ہے کہ ہم ایسے سینٹرز قائم کریں جس میں بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ہم نہ صرف اسیس کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی مریض ہی آیا ہے, ہم یوزلی کلاس رومس میں جا کے, اب تو ہم لوگ تو کریں کہ QC وغیرہ کی باقاعدہ ریٹنگ ہے کہ آپ نے بچے کو مینٹلی جو ہیلتھی ہیلتھ ہے اس کا اسیسمنٹ کرنی ہے. اور آپ یوں ہی دیکھیں ایک بچے کے اندر ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں یا اس کا ایک جو گریڈنگ ہے ڈاؤن فیل ہو رہی ہے, تو آپ فوراً سے بچے کی جانیں کہ آخر کیا ریزن ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری صرف ایک ویجیلنس اگر ہو جائے نا, ایک ڈیجیٹل ایمپتھی, ویجیلنس اور ایمپتھیٹک بہیویئر ہم نے ایز ہیومن بھی ڈیولپ ہو جائے نا, تو ہم یونیورسٹی میں بہت حد تک ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں اور یا ان شاء اللہ تعالیٰ ختم کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. یہ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری تو جو یونیورسٹیز میں ٹیچرز آتے ہیں یا فیکلٹی آتی ہے, ان کے تو میرے خیال میں پری سروس تو بالکل ٹریننگ نہیں ہوتی. جیسے دوسری اکیڈمیز میں ایک ٹریننگ کا رواج ہے کہ آپ فارن سروس کو جوائن کرتے ہیں, اکاؤنٹس گروپ کو جوائن کرتے ہیں, یہ جتنی بھی ان کی اکیڈمیز ہیں. لیکن ہائر ایجوکیشن میں ایسی چیز میرے خیال مینڈیٹری نہیں ہے نا. اور دوسری پھر جب اس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ والا جو ایشو ہے آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے کہ ان کو یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سٹریس کے ساتھ آ رہا ہے, ان کے پیرنٹس کے درمیان شاید کوئی سیپریشن ہو چکی ہے یا کوئی فنانشل ایشوز ہیں, تو وہ ہم یہ کہاں پہ ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کو ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں, ٹیچرز کو کیسے ٹرین کر سکتے ہیں اور ٹیچرز کو ہم کیسے سینسٹائز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پرائمریلی ایک استاد ہوں اور ساری زندگی یونیورسٹی میں ہی پڑھایا ہے, اور ابھی بس یہ ہے فرق رول یہ ہوا ہے کہ اب یونیورسٹی کو میں لیڈ کر رہی ہوں پچھلے 1.5 سے 10-12 سالوں سے. تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارا تعلق ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایز فار ایز جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ اور ہونی, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی پیرنٹس کے بعد اگر کوئی شخص ایمپیتھیٹک ہے یا اسٹوڈنٹس کو اپنا ایک ایسٹ سمجھتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو ٹائم دیتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ ایک استاد ہی ہے. میں جس یونیورسٹی سے ہوں یا جہاں میں نے سرو کیا ہے, میرے پاس ٹیچرز آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے پرابلمز بتاتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ ہے, اس کو یہ کرنا ہے, ہم نے اس کو یوں کرنا ہے. تو میں تو اس بات کی وٹنس ہوں کہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے اندر وہ ایمپیتھی اب بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ٹیچرز میں ہوا کرتی تھی, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کریں, ان کو گائیڈ کریں, نہ صرف یہ کہ ان کی اسٹڈیز کے اندر بلکہ ان کی جو ادر دین اسٹڈیز جو ان کی پرسنل لائف ہے یا فیملی لائف ہے. اور کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے ساتھ جب بہت قریب ہو جاتے ہیں تو وہ ان میں کنفائڈ کرتے ہیں, جیسے بتایا کہ فیملی میں پیرنٹس کی سپریشن خدا نخواستہ ہو رہی ہے یا اور اس قسم کے کوئی فائنینشیل کرائسز ہیں, اور وہ کیونکہ ہمارے وقت میں اسٹوڈنٹس میں یہ کریج نہیں تھی کہ وہ ٹیچر کو بتائے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پر ابھی ٹیچرز نے ان کو اتنا آن بورڈ لیا ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے آپ آ کر بتاتے ہیں, کنفائڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں تو ہمارے لیے فی کا انتظام کریں, یا ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے فار اسکالرشپ مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اسٹیٹس کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قائد اعظم یونیورسٹی کا میں آپ کو اگزامپل دوں کہ وہاں پہ ٹیچرز نے باقاعدہ وہ ایک فنڈ
पर्सनल लेवल पे एक फ़ंड बनाए हुए हैं जिसमें वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट या रिक्वेस्ट करते हैं कि उसमें कुछ फंड्स डाल दें ताकि वो जो नीडी स्टूडेंट्स हैं और जिनको स्कॉलरशिप भी शायद, क्योंकि स्कॉलरशिप भी इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है कि सबको मिल सके, वो तब वो ज़्यादातर मेरिट पे और इस तरह होती है, वो थोड़ी होती हैं और लोग ज़्यादा होते हैं, तो टीचर्स अपने ओन पे उनकी तो ये मेंटरशिप का जो आपने कहा कि इनफॉर्मल फॉर्मल की बात मैं भी बताती हूँ, मगर इनफॉर्मल मेंटरशिप और गाइडेंस एंड हेल्प ये पहले से ज़्यादा हो रही है। जो हमारे दौर में जो टीचर का कॉन्सेप्ट था ना, तो हम टीचर एक आइवरी टावर में बैठता था और हम अपने टीचर की रिस्पेक्ट तो बहुत करते थे, वो हमसे प्यार भी करते थे, मगर ये कि वो एक गैप, बहुत वाइड गैप रहता था, हम उनकी ऑफिस के करीब से नहीं गुजर सकते थे। अभी तो टीचर्स इतने फ्लेक्सिबल हैं और फ्रेंडली हैं कि स्टूडेंट्स आते जाते हैं उनके ऑफिसेज में और हर बात उनको बता सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, इनफॉर्मल मेंटरशिप और सपोर्ट और नेटवर्क और इस तरह से मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम गुज़र रहे हैं। अलबत्ता ये है कि अब स्टूडेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई है। हमारे वक्त में जो स्टूडेंट्स एक क्लास में आप मैक्सिमम कर लें तो 15-20 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, अब 100 और 70 स्टूडेंट्स की क्लास होती है। 50 से तो वो कम नहीं होते। एक टीचर को 50 लोगों को अपना टाइम देना, ये मसाइल हो सकते हैं, ये आप उसको मान लें। दूसरी बात ये है कि इस वक्त ये जो मोबाइल या आप कह लें सोशल मीडिया का जो एलिमेंट है और लोगों को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, तो ये अच्छी चीज़ भी बहुत है, मगर इसका डार्क एस्पेक्ट भी है कि उनको इतनी अवेयरनेस है कि बाज़ औक़ात वो अवेयरनेस उनके लिए वबाल जान बन जाती है। अब उसको मिटिगेट करने के, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि कोई वेलबींग सेंटर्स होने चाहिए, कोई काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बहुत पुराना एक करियर काउंसलिंग सेंटर था, मगर मैं आपको बता दूँ वो सिर्फ वहाँ पे एक तख्ती लगी हुई थी और चीज़ें पड़ी हुई थी। मुझे नहीं ख्याल कि वहाँ कोई गया हो या किसी को कोई ज़रूरत पड़ी हो। वो टीचर के पास ही जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास। देखिए साइकोलॉजिस्ट तो एक डिफाइंड वो एक है, उसके साथ किसी का इतना वो नहीं होता ताल्लुक़ या अंडरस्टैंडिंग कि उसके पास वो ख़ास तौर पे जाए और करियर को डिस्कस करे कि क्या करियर हमें फॉलो। वो टीचर के पास ही जाता है। मेरे पास आप समझें कि सेमेस्टर में इतने स्टूडेंट्स आते थे कि आप बताएं मैडम हम क्या करें। मैं ख़ुद, फिर मुझे इतनी तजर्बा हो गया कि मैं ख़ुद उनसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में ही पूछती थी कि किस मकसद के तहत हिस्ट्री में एडमिशन लिया है, आप क्या स्कोप फोरसी कर रहे हो। आपको मैं एक और बात बता दूं, एक बात वो ये है कि मैंने इस 5th सेमेस्टर के BS के स्टूडेंट्स को, जो कि 80 स्टूडेंट्स की क्लास थी, और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो अभी, कहते सब ने कहा हम CSS करना चाहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी अभी एक ब्रेक का टाइम हो जाता है, इसके बाद हम हाज़िर होते हैं और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट जो इशू है उसको डिस्कस करना चाहेंगे। 2 माहिरीन तालीम हमारे पास मौजूद हैं, वो है ब्रेन ड्रेन का। जी प्रोफेसर डॉक्टर समर फाज साहिबा, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये एक डिस्कशन होती रहती है कि ब्रेन ड्रेन जो है वो मुल्क के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, ये लोग बाहर जाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होंगे, मुल्क की इकॉनमी में अपना रोल प्ले करेंगे। कुछ कहते हैं कि हमारे जो यहाँ से एक्सपर्ट्स निकल जाएंगे। पहले तो हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा कर लें, उसके बाद फिर जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रह जाती हैं उनके ऊपर जो असरात मुरतब होते हैं उनको हम किस तरीके से देखते हैं। जी डॉक्टर समर फाज साहिबा। जी तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाकई आजकल बड़ा ये ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है कि बड़े मुल्क के हालात जो है वो बड़े होपलेस हो चुके हैं। बेहतर है कि आप लोग अभी चले जाए और कुछ जो है वो बात करें कि जब सब कुछ क्लीन चली जाएगी तो क्या होगा। मैं समझती हूँ सर ये चीज़ जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये स्टूडेंट के अंदर ना एक बड़ा क्रॉनिक किस्म का एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का शायद कोई यूजिबिलिटी नहीं है, और वो एक वक्त से पहले ही एक एंजाइटी का शिकार हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा, जैसे भी मैडम ने कहा, डॉक्टर रज़िया ने, कि
जो ओवर अवेयरनेस है ना, वो भी बेसिकली बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जन्म दे रही है। जब बच्चा इतना अवेयर्ड है, इतनी फील्ड्स है, उसकी कहाँ क्या स्कोप है, आपके यहाँ कोई स्कोप नहीं है, ये तमाम चीजें, और फिर विदाउट फिल्ट्रेशन जब वो एक मीडिया को देखता है जिसमें ये बातें बयान होती हैं, तो वो बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। वो क्रॉनिक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का शिकार है। क्रॉनिक से मेरी मुराद ये है कि वो पूरी लाइफ के पूरे हर वक्त एक इस परेशानी का शिकार है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ। हम होते थे एक डिग्री कर रहे हैं, बस चुप करके जुट गए उसमें, ठीक है, और बाद में जॉब्स आ गई, उसमें अप्लाई कर दिया। अब बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है ना, पहले से चैट जीपीटी से पूछ रहा है कि आज से 10 साल बाद इसका क्या स्कोप होगा, क्या कोई स्कोप होगा या नहीं होगा। अब वो स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके पेरेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा। पेरेंट्स ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो ये कह रहे हैं नहीं हमारे जमाने में ऐसे होता था, अब इसका कोई स्कोप नहीं। बच्चा कह रहा नहीं मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, वो कह रहा स्कोप है। तो बच्चे के अंदर ना एक क्रॉनिक किस्म, एक आहिस्ता आहिस्ता एक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी जो है वो हो रही है। अच्छा, उसमें ये है कि हम बच्चे के ऊपर, हम एज पेरेंट्स, एज मेंटोर्स, जैसे मैडम ने बात की फॉर्मल मेंटोरशिप, इनफॉर्मल मेंटोरशिप के थ्रू, हमने बच्चे को थोड़ा सा फोकस ऑफ सर्कल समझाने की जरूरत है कि बच्चे एक चीज है फोकस ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न, की जो चीजें आपके अपने इख्तियार में नहीं है, जैसे मौसमी हालात हो गए, मुल्क कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आपका अपना हार्डवर्क, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की स्किल्स, सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स, साइकोलॉजिकल स्किल्स, जो कि आपको किसी भी फील्ड को आप ऑप्ट करो उसमें आपको नंबर 1 पे लेके जा सकते हैं। तो हमें एज मेंटोर्स उनको ये 2 चीजें समझाने की भी जरूरत है, ठीक है। कि देखिए दुनिया जहां जा रही है, मौसमी हालात जहां जा रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आपका आज है, आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट मोमेंट है, जो कि अल्टीमेटली आपके फ्यूचर को डिटर्मिन करेगा। तो ये बड़ी चीजें हैं। अब ये बच्चों में क्यों चीजें आई हैं डॉक्टर, उसकी डिफरेंट रीजन है। एक लर्नड हेल्पलेसनेस है। मिसाल के तौर पे मेरे फलाने रिश्तेदार था, उसने ये डिग्री की, वो आज तक फारिग फिर रहा है। वो एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जिसको वो रेफरेंस बना के वो अपने लिए भी एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। हमें उनको वो बताने की जरूरत है कि लर्नड हेल्पलेसनेस का एक फिनोमेना अकर तो कर रहा है, बट आपके अपने हालात आपके अपने कंट्रोल में है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये आपका माइंडसेट है, आपका ब्रेन गेम है। आप पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज है। फिर ये कि बिहेवियरल एक्टिवेशन नहीं है हमारे यहाँ। बच्चा बैठे बैठे, अब जैसे जंग हुई है, बच्चा बैठे बैठे देख रहा है, जहाजों को देख रहा है और खुश हो रहा है कि मुझे भी एयरफोर्स में जाना है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जंक फूड भी चल रहा है, स्क्रीन टाइम भी चल रहा है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन की भी बच्चों को हमारे डॉक्टर साहब आपके सजेशंस क्या हैं कि इस जो असरात हैं, इनके जो एक मुनफी असरात जो मरतब हो रहे हैं, इनको हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं? क्या पेरेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और यूनिवर्सिटी की सतह पर अगर है तो वो क्या होने चाहिए? ये काइंडली जरा थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा ना। जी बिल्कुल। देखिए उसके लिए मैंने आपसे कहा ना कि पेरेंट्स और टीचर्स को वेल इक्विप्ड होना जरूरी है। हमारे बहुत से टीचर्स मेंटोर्स भी बच्चों के साथ मिलकर कहते हैं नहीं इसका तो कोई फायदा नहीं, चलो भी बाहर निकलो। मतलब कि हम या तो एक चीज पे कंफर्म हो जाए ना कि हमने बच्चे को बाहर निकालना है, या हमने बच्चे को यहाँ रख के उसकी कैपेसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल। तो हमने बच्चे को कुछ चीजें बतानी चाहिए जी। तो उसमें हमें एक पेश होना है, हमें पहले अपनी इंफॉर्मेशन पहले अप टू डेट कर देंगे। उसमें अगेन हम बहुत सारी, हमारे पास साइकोलॉजिकल थेरेपीज है, ट्रेनिंग है जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को प्रेजेंट में रहना सिखाएं। हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम एंजाइटी फ्यूचर का सोचते हैं या पास्ट पे चले जाते हैं। बच्चे को प्लीज ये ट्रेन करें कि बच्चे इस वक्त ये प्रेजेंट आपके हाथ में है, ये हाल आपके हाथ में है, प्लीज यही सिर्फ आपके हाथ में है। इसके ऊपर रह के यहाँ पे हर डे और हर आवर की अपनी कुछ बनाएं, टारगेट्स बनाएं, गोल्स बनाएं, उस पर अमल करें। बच्चा ख्वाबों में पता नहीं कहाँ पे चला जाता है, एंजाइटीज का शिकार हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि बच्चे को बिहेवियरल एक्टिवेशन की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ आम सी चीजें हैं कि लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी हो चुका है, बच्चे फिजिकल एक्सरसाइजेस की यकीन करे कमी है। ये तमाम चीजें बच्चे के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर रही है, बच्चे के अंदर स्ट्रेस का हार्मोन मैं बताऊं इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से बच्चा और अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाता है। जी बड़ी कुछ जो एज साइकोलॉजिस्ट, एज पेरेंट और जो हम उनके अंदर ही कर सकते हैं। फिर हम उनको लोगोथेरेपी बता सकते हैं। लोगोथेरेपी ये है कि आपकी जिंदगी का मीनिंग, एग्जिस्टेंस क्या है, मीनिंग पर्पस क्या है आपकी लाइफ का, वो चीजें बच्चे के अंदर उनको आप कैटेगोरिकली बताएं, डे टू डे उनकी चीजों को रिवाइज करें। लेकिन अगेन सर मैं ये कहूंगी मुर्तजा साहब कि एक अच्छा प्रेजेंस, एक मेंटोर की प्रेजेंस बच्चे की लाइफ में बहुत जरूरी है। कोई वर्ड ना छोड़े, पेरेंट्स और टीचर्स कोई वर्ड ना छोड़े।
بچہ کنفیوزڈ ہو, ان کلیئرٹی کا شکار ہو, انسرٹنٹی کا شکار ہو. ہمیں, میں سمجھتی ہوں ہمیں ایز پیرنٹس اور مینٹورس ہمیں بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے اس سیناریو میں. جی جی, اگر ہم نے اپنے بچے کو بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. یہ مینٹورشپ کے جو کلچر ہے اس کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور مینٹور بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو بچے آئیڈلائز بھی کرتے ہوں اور اس کی بات کو سننے کے لیے تیار بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا آج کل خواتین کے حوالے سے جو بات بھی آ رہی ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ روایتی سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ کن جدید سبجیکٹس کو اور مہارتوں پر ہماری طلبات جو ہیں, ہماری فیمیل جو بچیاں ہیں جو یونیورسٹیز میں آتی ہیں, ان کو توجہ دینی چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کو حیرت ہوگی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جنرل سوسائٹی میں یہ پرسیپشن ہے خواتین کے بارے میں کہ شاید وہ سوشل سائنس کی طرف رجحان زیادہ ہے, یا پروبیبلی سوشل سائنس آسان ہے اس لیے خواتین کوئی اسلامیات پڑھ لیں گی, کوئی اردو پڑھ لیں گی, کوئی پاکستان سٹڈیز پڑھ لیں گی. تو یہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر بن کے میری یہ پرسیپشن کمپلیٹلی چینج ہوئی, اور وہ میں نے یہ جان کے وہ چینج ہوئی کہ جو پچھلی یونیورسٹی جہاں میں نے سرو کیا, جو خواتین کی سب سے بڑی اور پرانی یونیورسٹی تھی, تو وہاں سب سے زیادہ تعداد جو اسٹوڈنٹس کی تھی وہ سائنس کے سبجیکٹس میں تھی, یا سائنس کے ڈسپلنس میں لوگ لڑکیاں انٹرسٹ لیتی تھی اور ان کے پیرنٹس بھی. اور دوسرا آ گیا فیکلٹی کا, کہ فیکلٹی کی جو آپ کی یونیورسٹی میں بہت کوالیفائڈ پی ایچ ڈی فیکلٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے, کم سے کم ایم فل ہو. تو جتنی زیادہ پی ایچ ڈی اور ایم فل اسٹوڈنٹس تھیں, وہ ٹیچرس تھیں, وہ بھی سائنسز کے ڈسپلنز میں تھیں. تو یہ والا پرسیپشن تو میرا ہو گیا. اب یہاں میں مردان یونیورسٹی میں یہاں بھی یہی حال ہے کہ سب سے زیادہ تعداد جو اسٹوڈنٹس کی ہے وہ سائنس سبجیکٹس میں ہے, اور اس کے آدھے سے بھی کم جو ہے وہ سوشل سائنس کے ڈسپلنس میں ہے. تو میرے خیال میں تو خواتین کا جب یونیورسٹی لیول پہ وہ پڑھتی ہیں تو اس میں تو سائنس اور سوشل سائنس اور مینجمنٹ سائنس اور تمام سبجیکٹس میں جس میں ان کو شوق ہو. میں اس بات کی قائل ہوں کہ میں کیٹیگرائز نہیں کرتی کہ اس سبجیکٹ میں جانا چاہیے یا اس سبجیکٹ میں جانا چاہیے. ان سبجیکٹس میں جانا چاہیے جہاں پہ ان کو انٹرسٹ ہو, شوق ہو, پیشن ہو. جس چیز میں اسٹوڈنٹ کا, بچے کا, بچی کا انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ پسند کرتا ہے, تو وہ آپ کے خیال میں شاید اتنا اہم نہ ہو آپ کو. جیسے کہ آج کل لوگ اے آئی اور آئی ٹی اور ان سبجیکٹس کی طرف, ڈیٹا سائنس اور اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, ہماری بچیاں بھی اس کی طرف جا رہی ہیں, مگر کچھ جو ہے وہ فیشن ڈیزائن میں بھی جا رہی ہیں, اینڈ دے وڈ ایکسیل ان فیشن ڈیزائن. کچھ ٹیکسٹائل میں جا رہی ہیں ہماری, کچھ آرکیٹیکچر میں جا رہی ہیں, کچھ سائیکالوجی میں جا رہی ہیں. ایک بات اور بھی بہت اچھی ہے کہ خواتین اگر سائیکالوجسٹ بن جائیں تو یہ بہت اچھا ڈیلیور کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کاؤنٹر. زیادہ ٹرینڈ بھی ڈاکٹر صاحب خواتین کا. ایک بات بتا دوں کیوں, یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنا مائلیج لے رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ استاد اور کوئی بھی کیئر گیور جس میں کیئر گیونگ شامل ہو, اس میں اگر خاتون ہو تو وہ زیادہ اچھا وہ ڈیلیور کر سکتی ہے. کیونکہ خواتین ہوتی کیئرنگ ہے, جس طرح سے ہم نے ان کو گروم کیا ہے, سوسائٹی نے ان کو گروم کیا ہے, تو ان میں وہ کیئر کا ایلیمنٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں میل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوئر ہے, اس نے کڑک 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 آگے جانا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے, دوسری بات بھی شاید نہیں کرنی ہے, اور تھوڑا سا ایک میچو مین ہونا ہے. جبکہ خاتون بڑی مائلڈ, سافٹ, اسمائلنگ اور لسنر. دیکھیں آپ کی آدھی سے زیادہ ٹینشن تو اس بات پہ ختم ہو جاتی ہے جب کوئی آپ کو پیشنٹلی آپ کو سن لے, تو آپ کی 50% آپ کا جو ٹینشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے یا ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے. تو خواتین میں یہ بہت ایک خدا کی طرف سے ہے یا معاشرے نے ان کو ایسا گروم کیا ہے کہ ان میں یہ بہت اسٹرانگ ایلیمنٹس ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت سی ایسی جگہوں پہ بہت اچھا ڈیلیور, ٹیچر کے طور پہ, لینگویج ٹیچر کے طور پہ وہ بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تو پیشن پہ جانا چاہیے, انٹرسٹ پہ جانا چاہیے. اور آج کل تو ملٹی ڈسپلنری, ٹرانس ڈسپلنری اسٹڈیز کا زمانہ ہے, ریسرچز کا زمانہ ہے. تو اگر آپ فائن آرٹس میں فار ایگزامپل بی ایس کر رہے ہیں, ایم ایس کر رہے ہیں, تو آپ اے آئی کے ساتھ مل کے
डेटा साइंस के साथ मिलके आईटी के साथ मिलके डिजिटल मार्केटिंग हाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक आप उसका वो निकाल सकते हैं जिसके ज़रिए आप बहुत प्रोडक्टिव वो यानी एक क्रिएटिव ग्रेजुएट बन के निकल सकते हैं और आप बहुत सारी ऐसी नई आइडियाज़ और नई चीज़ें मार्केट में ला सकते हैं और आप अपने साथ जो है मैनेजमेंट साइंस को भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं क्योंकि देखिए हर चीज़ की मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं है जी 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 जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ का मिसाल देते हैं कि बाकी सब तो ठीक है मगर गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, या पाकिस्तान की मिसाल देते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा पोटेंशियल है, बस गवर्नेंस का प्रॉब्लम। तो आप गवर्नेंस को जो है ना ये स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, इसके अंदर आपको स्पेशलाइज करना है, आपने लर्न करना है, हैंड्स ऑन करना है, मल्टीटास्किंग करनी है और स्किल डेवलपमेंट स्किल पे जाना है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें बहुत अहम है और अच्छी बात तो ये है कि मौके बहुत हैं। जी 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 जी। अभी मैं आपको मुर्तज़ा शायद अगर ये सवाल ना हो आपकी मुझसे ना पूछे मैं खुद ही आपको बता दूं कि इस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी हमारे पास चीज़ें आती हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कैसे देखें। हम दो काम करते हैं, एक हम यानी सेमेस्टर पढ़ाते हैं और एक हम एग्ज़ाम लेते हैं। ये दोनों इतने अहम और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ हैं कि उसके अंदर बाकी चीज़ों को वो करना यानी कि जोड़ना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। HEC की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर से, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेक होल्डर्स के साथ इतने हमारे माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके पास उनके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। डोनर एजेंसी, फॉरेन जो कोलैबोरेटर्स, इस वक्त जो मेरी यूनिवर्सिटी जो है जो कि एक रेफरल जगह पे है, प्रोविंशियल उसमें है, लोकेशन है उसकी, मगर 50-60 से ज़्यादा हमारी जो है कोलैबोरेशंस हैं। वुड यू बिलीव इट? जिसमें कि आधे से ज़्यादा वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। तो ये मैं बताऊं स्काई इज द लिमिट। डॉक्टर साहब अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो स्काई इज द लिमिट। तो स्काई इज द लिमिट, दैट्स ट्रू। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं फातिमा जनाब वीमेन लीडरशिप सेंटर की भी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, और साउथ पंजाब में भी आपने काफ़ी काम कर रहे हैं, आप अपना एक वहाँ पे हीलिंग सेंटर भी चला रही हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि हमारी बच्चियों को किन किन स्किल्स के ऊपर भरपूर फोकस करना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकली तौर पे अपनी एम्प्लॉयबिलिटी या स्मॉल स्केल के ऊपर इंटरप्राइजेस, इंटरप्रेन्योरशिप, अपने कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकें, घर में बैठकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपनी एजुकेशन जो उन्होंने गेन किया है, एक बहुत टाइम उसके ऊपर लगाया है, उसको भी उसके साथ इंटीग्रेट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया साहब। मैडम ने बड़ा प्यारी शुरू में बात की कि जो फीमेल है वो एम्पावर्ड तभी होगी जब उसमें एजुकेशन आएगी, और इसके साथ साथ अगर उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो डेफिनेटली वो एक रिवॉर्डिंग और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर सोसाइटी के लिए प्ले कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक हमारा वो एक जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हुआ ना। स्टिल बहुत कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी अभी एक माइंडसेट चेंज नहीं हुआ जिसमें हम ये समझते हैं कि औरत पे इन्वेस्ट करना शायद एक यूजलेस सी चीज है। बट मैं समझती हूँ कि अगर आप फीमेल्स के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन दे दें, फीमेल्स के अगर हाथ में आप जो है वो ये गवर्नेंस दे दें, तो मेरा ख्याल है वो मेल्स की निस्बत ज्यादा अच्छा इंटीग्रिटी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी जिसे कहते हैं ना कि बारीकी के साथ चीजों को जो है वो लेके चलती हैं। तो मैं समझती हूँ एज फीमेल, मैं समझती हूँ कि फीमेल को अगर आप इक्विप कर दे, फीमेल पे अगर आप ट्रस्ट करें तो वो आपको मेल की निस्बत, अगेन मैं वो नहीं हो रही वो जेंडर बायसनेस की तरफ नहीं जा रही, लेकिन वो मेल की निस्बत ज्यादा चीजों को बेहतर तौर पे लेके चलती है। जैसे मैडम की अभी बातें सुन के मुझे बहुत ही एक अच्छा महसूस हो रहा है, एक एनर्जी फील हो रही है कि हम नो डाउट बहुत कुछ हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनको दे रहे हैं, बस उनको एहसास दिलाने की जरूरत है कि अब ग्राउंड इज योर्स, कि आपको कुछ करना। तो मैं समझती हूँ एज फीमेल मुझे ये लगता है कि फीमेल में अपनी स्टडी के साथ साथ अगर उनमें थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल्स अगर हम उनको दे दें, सॉफ्ट स्किल्स में उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स को बढ़ा दें, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके अंदर ह्यूमन एम्पैथी डेवलप कर दें, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप कर दें, ठीक है, और इसके अलावा उनको सोशलाइजेशन और नेटवर्किंग सिखा दें, उनके फादर्स, उनके ब्रदर्स, उनके मेल मेंबर्स, उनको सोशल नेटवर्किंग, अपनी बाउंड्रीज को इंश्योर करते हुए, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हुए एक हेल्दी
سوشلائزیشن اور نیٹ ورکنگ فیمیل کو بہت آگے تک لے جاتی ہے. جی جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ یہ لاسٹ منٹ ہمارا چل رہا ہے تو میں آخر میں جو پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ وہ ایک کامیاب ماہر تعلیم بھی ہیں, آپ ہماری بچیوں کو کیا پیغام دینے چاہیے کہ جو ان کے لیے بڑا پریکٹیکل لائف میں بھی, یعنی کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں اور کس طریقے سے اپنے گھر کے معاملات کو بھی بہتر طور پہ چلا سکتی ہیں؟ جی میں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ایسا وقت ہے ہمارے بچیوں کے لیے کہ جس میں اپرچونٹی اتنی بے تحاشا ہے کہ ہمیں یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ان کو فنکشنل یا آپریشنلائز کرنے کے لیے ٹائم نکالنا یا وہ کرنا الوکیٹ کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. تو میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ بچوں میں پیشن بھی ہے اور پوٹینشیل بھی ہے اور اپرچونیٹیز بھی ہیں. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ان میں ان کے بہاف پہ کوئی بوریت کا یا کوئی ٹو بی وڈران یا کوئی لیک آف انٹرسٹ, یا اتنا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہم ان کے لیے کراتے ہیں بچوں کے لیے, ہماری ٹیچرز ہماری فیکلٹی, کہ دل خوش ہو جاتا ہے. تو میں بس یہ وہ کرتی ہوں کہ جو بھی ہمارے پیرنٹس ہیں, ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا کہ ہم چیزیں بہت کچھ کر رہے ہیں مگر جو ہمارا ایک سوشیو کلچرل مائنڈ میک اپ ہے وہ پرسسٹ کر رہا ہے, اور ہمیں اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان کے وہ کیونکہ بچیاں وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں, وہ مطلب آپ اگر 100 کو لے لیں ایز اے پرسنٹیج تو 99.9% بچیاں جو ہیں وہ اپنی پیرنٹس کی جو ان کی ایجوکیشن ہے یا ویلیو سسٹم ہے اس کو وہ ایڈہیئر کرتی ہیں, اس کو وائلیٹ نہیں کرتی ہیں. جو ان کو ٹیچرز بتاتے ہیں اس کو بھی وہ کرتی ہیں, فالو کرتی ہیں, پریکٹس کرتی ہیں اپنی زندگی میں. تو اپنے بچوں کو, پیرنٹس کو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو ٹرسٹ کریں, ان میں انویسٹ کریں. یونیورسٹیز تو کوشش کرتی ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں مگر کبھی کبھی ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو آپ جس طرح اپنے بیٹوں میں, اپنے میل کڈس بچوں میں کرتی ہیں تو اسی طرح آپ اپنے فیمیل بچوں میں بھی انویسٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا. میں اب دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. آپ ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ہم نے ڈسکشن کیا کہ کس طریقے سے ہم اپنی خواتین کی ویمن امپاورمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ایسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے جو چیلنجز ہے اس کو کس طریقے سے بہتر طور پر نبرد و ضباں ہو سکتے ہیں. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں جامعات کی دنیا میں. تھینک یو ویری مچ.